ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا گیا. پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پشت انوار میں منتقل ہوا. تو پھر وہ جب نور منتقل ہوا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی چمکنے لگی. حضرت عبداللہ کی پیشانی چمکنے لگی اس نور سے. تو ایک مکی عورت نے جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اس نور کو دیکھا تو اس عورت نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے ہو گئی ہے. پھر وہ نور پاک حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمینہ کے شکم مبارک پر منتقل ہوا. پھر کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ اس مکی عورت کے پاس سے گزری, اس پاس سے گزرے. حضرت عبداللہ اس مکی عورت کے پاس سے گزرے جس سے حضور حضرت عبداللہ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی. تو اس عورت نے حضرت عبداللہ سے منہ پھیر لیا, حضرت عبداللہ سے منہ پھیر لیا. تو حضرت عبداللہ نے اس عورت سے منہ پھیرنے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں جو نور مجھے نظر آتا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں وہ نور جس کے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی, وہ نور جس کی وجہ سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی, انہی کی تھی میں طالب, اسی کی تھی میں دیوانی, انہی کی تھی میں طالب, اسی کی تھی میں دیوانی. مگر رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے, مگر رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے, سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے. جب نور پاک حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم مبارک میں تشریف لائے تو مجھے ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتی, ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت معصادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے, طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے. اور حضرت آمینہ دیکھتی ہے کہ میرے گھر میں بڑی قد والی اونچی اونچی قد والی عورتیں داخل ہو رہی ہے. میں نے پوچھا بھائی کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میرا نام آسیہ ہے, دوسرے نے کہا میرا نام مریم ہے, تیسری سب حوریں ہیں, تیسری سب حوریں ہیں. تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدہ کیا, سب سے پہلے سجدہ کیا. تو برادران اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدہ کیا. تو سجدہ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سجدہ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سجدے کو کر کے یہ اعلان کر دیا میں بھی پاک ہوں, جگہ بھی پاک ہے اور میری والدہ بھی پاک ہے, میری والدہ بھی پاک ہے. حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے صرف حضرت آمینہ کا گھر پاک نہیں ہوا بلکہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قدموں کی برکت سے پورب سے لے کر پچھم تک, اتر سے لے کر دکھن تک پوری زمین پاک ہو گئی, پوری زمین پاک ہو گئی. حضرت آمینہ حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے عرفات کا میدان پاک ہو گیا, عرفات کا میدان پاک ہو گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہ مصلی بن گیا, وہ بھی پاک ہو گیا. حضرت حاجرہ کے قدموں کی برکت سے پہاڑیں پاک ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے پوری زمین پاک ہو گئی, پوری زمین پاک ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرش والے, فرش والے, جن, انسان, شجر و حجر, شمس و قمر, لوح و قلم سب خوشیاں مناتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ان کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. پھر جو لوگ انہیں بدعت فضول سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا, جشن منانا, یہ صرف حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
عاجزی کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 3 میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اس نعمت کو، اور یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے حواریوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا تمہارا اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت یعنی پکا پکایا ہوا کھانا اتار سکتا ہے؟ کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی کیا تمہارا خدا آسمان سے خوان نعمت یعنی پکا پکایا ہوا کھانا اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانا یہ حواریوں اللہ سے ڈرو، ایسے کلام مت کرو، ایسی باتیں مت کرو اور ایسی خواہشات کو ظاہر مت کرو۔ تو ان حواریوں نے کہا کہ ہماری یہ خواہشات امتحان کے غرض سے نہیں ہیں، ہماری یہ خواہشات شک و شبہ کے غرض سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا آئے، ہم اس کو کھائے، قلب اطمینان ہو جائے اور برکتیں حاصل کریں، برکتیں حاصل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ارادے کو نیک اور نیت کو درست پاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت اتار تاکہ ہم عید منائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آسمان خوان نعمت اترا، اس میں روٹیاں اور مچھیاں تھی۔ ارے برادران اسلام، جب آسمان سے پکا پکایا ہوا کھانا اتر سکتا ہے اور اللہ کے نبی عید بنا سکتے ہیں، تو جس کے صدقے یہ پوری کائنات معروض وجود میں آئی، اس کی خوشی منانے میں، اس کا جشن منانے میں، اس کا عید میلاد منانے میں بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان شریف کی رات ایک دن ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں، بڑی شان بیان کی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ دن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو رمضان کے دن ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی اس رات کے لیے اپنی شانیں، اپنی عظمتیں بیان کی ہے، 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جب جو شخص شب قدر کے دن ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو گئے، جس وقت قرآن کریم نازل ہوا، جس رات کو قرآن کریم نازل ہوا، وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو جس پر قرآن کریم نازل ہوا، اس کا جشن منانے میں، اس کی خوشی منانے میں، اس کا جشن میلاد منانے میں کیا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں ٹکڑے اگر تمہارے نہیں ہوتے، بے دام بک جائیے بازار نبی میں، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور برگزیدہ پیغمبر اعظم تعریف فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ اللہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ تیسرے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ بنایا، سیف اللہ، روح اللہ بنایا۔ اور چوتھے نے کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سیف اللہ بنایا۔ تو اسی مجلس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
قریب آنا ہوا اور یہ گفتگو سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو سیف اللہ بنایا، بے شک بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات نبی کی شان کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا کر ان کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے نبی کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں مانتے، بلکہ حبیب مانتے ہیں۔ آپ ایک مثال لے لیجئے کہ ایک زمین کا مربع، ایک مربع زمین کا جس کے دو بھائی وارث ہو تو ایک زمین کا مربع ایک بھائی کا، دوسرے زمین کا مربع دوسرے بھائی کا، تو شریک آدھے حصے کا مالک ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں مانتے بلکہ حبیب مانتے ہیں، کیونکہ شریک تو آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے اور حضور کا درجہ تو بلند ہے۔ محبب کہتا ہے محبوب سے میں بھی تیرا میرا سب کچھ بھی تیرا، میں بھی تیرا میرا سب کچھ بھی تیرا۔ کوئی کسی قوم عاد کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قوم عاد کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قوم ثمود کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی زمانے کے لیے نبی بن کر آیا۔ اور جب میرے حضور کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تجھے ساری کائنات کا بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ انبیاء اکرام کے آنے سے کوئی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی زمانے کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات کے نبی بن کر آیا۔ ہمارے نبی عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، مشرق والوں کا نبی، مغرب والوں کا نبی، شمال والوں کا نبی، جنوب والوں کا نبی، چاند کا نبی، سورج کا نبی، جمادات کا نبی، حیوانات کا نبی، انسان کا نبی، جن کا نبی، جبرائیل کا نبی، میکائیل کا نبی، اسرافیل کا نبی، اسرائیل کا نبیوں کا نبی، نبیوں کا نبی۔ حضرت آدم معجزہ لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک معجزہ عطا فرمائے، کسی کو دو معجزات عطا فرمائے، کسی کو تین معجزات عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، یعقوب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسحاق علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسحاق علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے، معجزہ بن کر آئے۔ آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا سننا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا چہرہ و دعا معجزہ، آپ کے زلفیں معجزہ، آپ کے ہاتھ معجزہ، آپ کے قدم معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا پینا معجزہ، آپ کا سونا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا حج پر جانا معجزہ، فرش پر آنا معجزہ، آپ کی قیامت معجزہ، آپ کا حیات معجزہ، آپ کی ذات معجزہ، آپ کی ذات معجزہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ عظمت ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکریوں نے دے دیا ایسا جواب، کنکریوں نے دے دیا ایسا جواب۔ پہلے جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، پہلے جی بھر کے ان کو دیکھ لو، اے نکیرو پھر لینا مجھ سے جواب، اے نکیرو پھر لینا مجھ سے جواب۔ یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا
کا ہے اعلیٰ حضرت تنہا جواب، سب کا ہے اعلیٰ حضرت تنہا جواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو معجزات عطا کیے تو صرف ظاہری حیات مقدسہ تک ہی دیکھے جا سکتے تھے، ظاہری مقدسہ تک ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ جب تم پوچھو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے پڑھنے والوں سے کیا تمہارے معجزات، تمہارے نبی کے پاس معجزات تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے نبی کے پاس معجزات تھے۔ ان کے پاس عصا مبارک تھا جو پتھر پر مارنے سے، پتھر پر ایک ضرب مارنے سے پانی کا چشمہ بہ نکلتا تھا جس سے فرعون بھی کانپتا تھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، اے موسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، کیا کچھ معجزات میں سے ایک معجزہ دکھا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ صرف اور صرف ظاہری حیات مقدسہ تک ہی ظاہر تھی، محدود تھی، دیکھے جا سکتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو گے کیا تمہارے نبی کو معجزات عطا کیے تھے، وہ کہیں گے ہاں، کہ وہ جب بیمار پر دم کرتے تو شفا یاب ہو جاتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ معجزات میں سے ایک معجزہ دکھا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کیوں صرف وہ ظاہر حیات مقدسہ تک ہی دیکھے جا سکتے تھے، صرف ادھر تک ہی محدود تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پوچھا گیا کیا تمہارے نبی کو معجزات عطا کیے تھے، تو ہم نے کہا ہاں، کہ چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کیا تم ان کچھ معجزات میں سے کسی ایک معجزات کو دکھا سکتے ہو؟ تو ہم کہیں گے فخر سے ہاں، آپ قرآن کریم کی طرف آؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کا ہر لفظ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر، یہ سارے جتنے بھی لفظ ہے یہ شان مصطفیٰ کی گواہی ہے، شان مصطفیٰ کی گواہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ بات غور کرنے جیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نظم محشر کا قیام فرمائے گا، نظم محشر کا قیام فرمائے گا۔ اس لیے کہ لوگوں کے حساب لیے جائیں، برائیوں اور نیکیوں کو شمار کر کے ان کو دوزخ یا جنت میں بھیجا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو مقدس ذات ہے، وہ ساری کائنات کے برائیوں کو جانتا ہے، اچھائیوں کو جانتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو جنتیوں کو جنت کی طرف اٹھا دیتا، دوزخیوں کو دوزخ کی طرف پہنچا دیتا۔ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کے چھوٹے بھائی حسن رضا اس واقعہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزم محشر کا قیام اس لیے پیدا فرمائے گا، اس لیے کرے گا کہ سارے خدائے مخلوق جمع ہو اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ظاہر ہو، اس لیے بزم محشر کا قیام ہے۔ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، ان کی شان، کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے سمندر کے کنارے پہنچے، قوم موسیٰ جب دریا کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون لشکر پڑا ہوا تھا، فرعون لشکر پڑا ہوا تھا۔ قوم موسیٰ پریشان، حیران کہ آگے سمندر، پیچھے لشکر فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک نکالی، سمندر کے بیچوں بیچ مارا، سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بن گیا اور قوم موسیٰ وہاں سے خیریت کے ساتھ نکل گئے۔ جب لشکر فرعون آیا، وہ جب نکلنا چاہا تو لشکر فرعون ڈوب گئی، لشکر فرعون ڈوب گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمندر سے پار کروا کر اپنی جانیں بچائیں، تو قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ تو اپنے غلاموں کو پل صراط پار کروا کر جنت کی
کی طرف لے جائے گا. سبحان اللہ. وہ تو پرصراط پار کروا کر جنت کی طرف لے جائے گا. سوچنے کی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. ارے تمام اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. چرندہ پرندہ درندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. شمس و قمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. لوح و قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. باغوں کے بلبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. شمس و باغوں کے بلبل چاند کی چاندنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے. کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے. علی ہر مشکلوں کو ٹال سکتا ہے. علی ہر مشکلوں کو ٹال سکتا ہے. کافی نہیں حشر میں رکوع اور سجود, کافی نہیں حشر میں رکوع اور سجود علی کا پیار بھی پل صراط سے گزار سکتا ہے. کہہ دو یہودیوں کو ہٹ جائے دور, کہہ دو یہودیوں کو ہٹ جائے دور, ورنہ علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے. علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے. آئیے دعا کریں, لیکن ٹائم بھی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پر جگہ